امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر تھا جو تجارت کیا کرتا تھا۔ اس تاجر نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا خیر کا کام اس نے نہیں کیا تھا، کوئی بڑی نیکی کا کام اس نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا نیکی کا کام اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اس تاجر کی، اس تجارت کرنے والے، اس بزنس مین کی ایک معاملہ اور ایک عادت اس کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے، اپنی حاجتیں لے کر آتے اور اس سے قرض مانگتے تھے، تو وہ انہیں قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض دیتا اور قرض لینے کا جو وقت مقرر ہوتا تو وہ اپنے ایک خادم کو بھیجتا تاکہ وہ جو اس کے لوگ قرض باقی ہے ان سے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ اور جب وہ خادم وہ قرض لینے وصول کرنے والا جاتا تو یہ تاجر، یہ بزنس مین اس کو بلاتا اور بلا کر اپنے خادم سے کہتا کہ اے میرے خادم، یہ لوگ مجھے قرض دینا ہے، ان کا یہ وعدہ ہے، اس وعدے کے مطابق یہ لوگ یہ وقت پر مجھے قرض واپس کرنا ہے۔ لیکن ایک نصیحت کرتا وہ کہ جو شخص خوشحال ہے، جو آسانی سے اپنا قرضہ واپس کر دے، تم اس سے لے لیا کرو، اور جو تنگ دست ہے، جو قرض ادا کرنے کی طاقت، قوت اور اس کے پاس اتنی استطاعت و گنجائش نہیں ہے، تو اس کمزور اور غریب محتاج شخص کے پاس اگر وہ قرض واپس نہیں کر سک رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ اسے معاف کر دینا اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کرنا۔ اور وہ تاجر یہ کہتا کہ یہ کام میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج میں خدا کے ان بندوں کو جو میرا قرض دینا ہے، اگر وہ استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں تو میں ان کو معاف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو خدا کے بندوں پر رحم و کرم کرنے کی وجہ سے میرا رب بھی مجھے معاف فرما دے، میرا رب بھی میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ بس یہی میرا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ نیک نیتی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ چند دنوں کے بعد اس تاجر کا، اس بزنس مین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رب تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے بندے، ہل عملتا خیرن، کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی بھلائی کا کام کیا؟ تو اس تاجر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، میری زندگی میں کوئی بڑا نیک اور خیر کا کام نہیں ہے، میری زندگی میں صرف ایک ہی عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خاصد کو اور اپنے خادم کو کہتا تھا جو آسانی سے واپس کر دے اس سے لے لو، اور جو تنگ دست ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اسے معاف کر دو، اسے درگزر کر دو۔ مولا، میں نے یہ عمل دنیا میں صرف اسی لیے کیا تاکہ تیری بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤں تو جس طرح میں تیرے بندوں کو درگزر کرتا تھا، مالک تو مجھے بھی درگزر فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، بس اسی لیے میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ تاجر نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دنیا کے اس عمل کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس تاجر کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خدا کے بندوں کے ساتھ اگر ہمدردی کا جذبہ، احسان کا جذبہ،
حسن سلوک کا جذبہ اگر ہمارے سینوں میں رہے گا، ہم خدا کے بندوں کے ساتھ رحموں اور ہمدردی کرتے رہیں گے، تو وہ رب جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وہ مالک بھی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم خدا کے بندوں پر مہربانی کرو، آسمان والا پروردگار تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ اسی لیے آج ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی مزاج اور اپنی طبیعت میں درگزر کرنے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھے۔ چاہے کوئی مالی طور پر ہمارا کوئی قرض باقی ہے تو اس کو مہلت دے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو قرض دار ہے اس کو مہلت دینا اور اس کو وقت دینا تاکہ وہ آسانی سے قرض ادا کرے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کسی نے ہم کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ہم اسے درگزر کر دے، اسے معاف فرما دے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ انسان تو انسان ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ دور میں ایک بے حیا عورت تھی، فاحشہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے جس کی زبان باہر نکل چکی ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے پانی کے لیے۔ اس فاحشہ عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا۔ تھی تو گنہگار لیکن دل کی بڑی نرم تھی۔ ایک جانور کے تڑپنا اسے دیکھا نہیں گیا تو اس نے فوراً وہیں پر رک گئی، اپنی اوڑھنی کو اتارا اور اپنے موزے کو باندھا اور باندھ کر ایک کنویں سے پانی نکالی۔ پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلوا دیا۔ انسان کو نہیں پلایا، کسی مومن اور مسلمان کو نہیں پلایا، ایک جانور کو، وہ بھی وہ جانور جس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے۔ کتا ایک نجس ناپاک جانور ہے، اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے، کسی برتن میں منہ ڈال دے، فقہا بیان کرتے ہیں کہ وہ برتن کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا پڑے گا۔ تو ایک کتے کی ساتھ اس فاحشہ عورت نے ہمدردی کی، اسے پانی پلا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بس کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ خدا کی رحمت، دریائے رحمت میں جوش آیا کہ تو مخلوق ہو کر مخلوق کی فکر کرتی ہے، میں تو خالق ہوں، تو مخلوق ہے، لہٰذا میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمدردی کا جذبہ، احسان کا جذبہ، نرمی کا جذبہ، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ، یہ ایک بندہ مومن کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ لیکن آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، صدہ افسوس کے ساتھ، کہ آج ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں ہر ایک انسان کو اپنی ذات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی چاہتوں کی، صرف اپنی ترقی کی ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی من چاہی موج مستی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کسی کو دوسرے کے خیال، دوسرے کے دکھ درد کا احساس نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بار بار اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ اے میرے امتیوں، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کہ تم لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرو۔
لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے بنو، لوگوں کو مشکلوں میں دشواریوں میں نہ ڈالا کرو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کے اندر یہ جو صفت اور یہ جو کیفیت اور یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے دور ہیں۔